حي على الصلاة. ساری دنیا محنت کر رہی ہے ان دو چیزوں. اور اگر کسی کو شہد مل گیا سمجھو ہر چیز مل گئی کھانے کی. ریشم مل گیا تو سمجھو معیاری کپڑا مل گیا سب سے قیمتی. لیکن یہ ریشم بنتا کہاں سے ہے؟ کشمیر والے سمجھ سکتے ہیں. ایک گندے کیڑے کے منہ میں سے تھوک نکل رہا ہے, اسی سے کیا بن رہا ہے؟ ریشم. اور شہد کس کمپنی میں بنتا ہے؟ کہ ایک گندی مکھی کے منہ میں سے ایک لعاب نکل رہا ہے, اس سے شہد بنتا ہے. یہ سمجھایا گیا کہ میرے بندے دنیا میں تو کتنی ترقی کر لے, پیٹ پالنے کے لیے تیری سب سے بڑی غذا ہم نے ایک مکھی کا تھوک رکھا ہے. اور تو کتنا بڑا آدمی بن جائے, لوگوں پر رعب جمانے کے لیے تیرا سب سے قیمتی لباس ایک کیڑے کا تھوک ہے. یہ ہے تیری حیثیت. تو کپڑا پہن کے تیری کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, پیٹ بھر کے تیری کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ پھر کون سی چیز انسان کو بڑا کرے گی؟ یہ سمجھنا. فرمایا بڑے تم تب ہوگے کہ جب تم میرے پاس آؤ نا, اللہ کے پاس لوٹ کر, تو مجھے منہ دکھانے کے قابل ہو. مجھے منہ دکھانے کے قابل ہو. تو سوچیں ذرا, دو لڑکیاں ایک گاؤں میں ایک محلے میں ایک ساتھ شادی کی تیاری کر رہی ہیں. ایک ساتھ شادی کی تیاری, ایک ہی دن ہے, ایک ہی تاریخ ہے, ایک ہی گاؤں ہے. فرق کیا ہے؟ ایک غریب کی لڑکی ہے, ایک امیر کی بیٹی ہے. جو غریب کی لڑکی ہے اس کے گھر میں شہنائی نہیں ہے, وازوان نہیں ہے, شامیانے نہیں ہیں, ٹینٹ نہیں ہے, پوری میٹنگ بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے. دلہا بھی کوئی بادشاہ تو نہیں آئے گا اس غریب, کوئی غریب ہی آئے گا, کوئی فقیر مزدور آئے گا. اس کے ساتھ بڑی عالیشان گاڑیاں اور بارات نہیں ہے, کرائے کی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے کے آ گیا بیچارہ. اور یہ جو لڑکی ہے اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, اس کو انگریزی اردو بھی نہیں آتی, اس کو بریانی اور وہ شاہی قہوہ بنانا بھی نہیں آتا. غریب کی لڑکی, شکل صورت بھی کچھ نہیں. یہ بیوٹی پارلر پہ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ پیسہ نہیں ہے. اس کو سکھیوں سہیلیوں نے تھوڑی سی مہندی لگائی, روپے 500 کا کپڑا پہنایا, اور ادھر ادھر کر کے ایک ترامی کھانا بنا کر دلہا آیا اور اس کو لے کے چلا گیا. ایک صورت ہی. اسی محلے میں دوسرے گھر کے اندر 100 گاڑیاں 50 گاڑیاں بارات کی آئی ہیں. دلہا اپنے ساتھ بڑی جماعت لے کے آیا ہے, سب عالی شان ڈریس پہنے ہوئے ہیں, آگے پیچھے کیمرے والے چل رہے ہیں. لڑکی جو ہے وہ انگریزی بھی بولتی ہے, اردو بھی بولتی ہے, اس کے پاس بہت بڑی ڈگری بھی ہے, شکل صورت بھی چاند کی طرح ہے. اسے ہر طرح کی ڈشیں بنانی آتی ہیں, ہر مہمان کو ہینڈل کر سکتی ہے, پورے گھر کا نظام چلا سکتی ہے. اس کے گھر یہ آیا ہے تو ڈھول تماشے بجے. یہ لڑکا آیا, یہ بھی اپنی دلہن کو بڑے شور و شغب کے ساتھ, ہنگامے کے ساتھ اپنے گھر لے کے چلا گیا. فرق سمجھو, ایک غریب لڑکی گئی ہے اور ایک امیر لڑکی گئی ہے. دونوں کے گھر میں شادی ہے, مگر غربت اور امارت, امیری اور فقیری کا فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نظر. سب کا دھیان غریب کی طرف ہوگا یا امیر کی طرف؟ شور شغب روشنی لائٹ کس کی طرف ہوں گی؟ پہنچ گئی دونوں گھر. اب یہ غریب بہو بھی مہری بھی اپنے سسرال پہنچی. وہاں بیٹھتی ہے تو آپ کو پتا ہمارے کشمیر میں کہتے ہیں مہر چتنی, ایک رسم ہے. غریب لڑکی کی ساس ہش موج آئی, اس نے دوپٹہ اٹھایا, چوما, روپیہ 100 ہاتھ میں پکڑایا, کیونکہ اس کی حیثیت اتنی ہے. اور امیر کی لڑکی آئی تو اس کی ہش موج آئی ہے, لڑکیاں آئی ہیں, ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, موبائل لگے ہوئے ہیں, ہنگامہ آ رہی ہے کہ نقاب کشائی ہوگی, دوپٹہ اٹھایا جائے گا, اس کو چومے گی, ایک ہاتھ پہ سونے کا ایک وس رکھے گی, ایک ہاتھ پہ سونے کا ایک وس رکھے گی. تالیاں بجیں گی کہ نہیں بجیں گی؟ ویڈیو وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گیا. کون ہے بڑی دلہن, امیر کی کہ غریب کی؟ رات ہو گئی, شور شغب کم ہوا, غریب دلہن کو کمرے میں پہنچایا گیا اور امیر دلہن کو بھی کمرے میں پہنچایا. جو ہمارے یہاں رسم ہے,
اب دونوں دلہا اپنی دلہنوں کے پاس کمرے میں داخل ہوئے. ابھی تک ایک ہنگامہ تھا، شور تھا، شغب تھا. غریب ڈری ہوئی ہے لڑکی کہ میرے پاس ابھی میرا شوہر آئے گا، پتہ نہیں وہ مجھے کہے گا تیری ناک موٹی ہے، تیرا رنگ کالا ہے، سجنتا کا بات رنو، سجنتا کا انگریزی کریں کی سے کیا اونت. وہ اس بات سے ڈری ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کہے گا مجھے. اور امیر خوش ہے کہ آئے گا تو میں گفٹ دوں گی، وہ مجھے گفٹ دے گا، پھر وہ میری تعریفیں کرے گا، میں اس کی تعریفیں کروں گی. ابھی سے پلان بنائیں گے مکان کہاں بنانا ہے سری نگر میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور میری ٹرانسفر وہاں سے یہاں کروانی ہے، چونکہ میں تو لولاب کی ہوں، شادی کرال پورہ میں ہو رہی ہے، تو اب ٹرانسفر وہاں سے میں اس کو کہوں گی تو اس کے لیے کیا کرے گا، میں کیسے ٹرانسفر کرواؤں گی. یہ پلان اندر دونوں کیا بنا رہے ہیں ذہن میں، دونوں دلہنے، کہ اچانک مالدار دلہا اندر آیا تو دلہن اٹھی سلام کرنے کے لیے ادب احترام میں، تو دلہا نے کہا نہیں بیٹھو، اور تقریر شروع کی کہ تو دلہن ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ ساری کہانی سنا رہا ہوں آپ کو کہ بات سمجھ میں آئے. اس نے کہا تیری جیسی خوبصورت بیوی میرے کسی دوست کے گھر میں نہیں ہے، اور میرے خاندان میں بھی نہیں ہے، میرے پورے گاؤں میں بھی ایسی کوئی لڑکی خوبصورت نہیں. جیسی تو انگریزی بولتی ہے ایسی پورے علاقے میں کوئی انگریزی بولنے والی بھی، اور جتنے بڑے مالدار کی تو بیٹی ہے اتنا بڑا مالدار تو ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں. میں نے سنا ہے کہ تجھے ہر طرح کی ڈشیں بنانی بھی آتی ہیں، اور تجھے ہر طرح کے مہمان کو ہینڈل کرنا بھی آتا ہے، سب کچھ ہے، اور تیری وجہ سے آج میرے سارے دوست خوش ہیں. وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ کیا چاند کا ٹکڑا تو نے منتخب کیا ہے. اور میری ماں بھی خوش ہے، وہ باہر سب کو کہتی ہے بچس خوش نصیب، میں نے اپنے لیے نوش لائی ہے زنچ زون زنچ تارک کرتی ہے نا. اور میرے بھائی بھی خوش ہیں کہ ہماری بھابھی آئی ہے، اور بہنیں بھی خوش ہیں کہ چاند کا ٹکڑا آیا. آج سب خوش ہیں، تیرے گھر والے بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، محلہ بستی بھی خوش ہے. لیکن تو آئی ہے میرے لیے، میرے قریب نہیں آنا، وہیں بیٹھی رہو، اس لیے کہ تیرے آنے پر سب خوش ہیں، مجھے تو قبول نہیں ہے. میں نے سنا ہے تم میرے پاس آنے سے پہلے غیر مردوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، بس یہ قصور ہے تیرا، بدکاری نہیں، غیر مردوں کے ساتھ میسج کیا کرتی تھی. بے حیائی کا ایک چھوٹا سا کام، چوری چھپے. میں نے تیرا میسج دیکھا ہے، تو نے کسی کو سلام لکھا تھا، اس کی وجہ سے میرے دل میں تیری کچھ نفرت ہے. ماں باپ کی وجہ سے میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن اب میرے قریب نہیں آنا، یہاں بیٹھی رہو. تو سب کے لیے دلہن ہے، مجھے قبول نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، یہ جو 1 مہینے سے تیاریاں چل رہی تھی، وہاں سے لے کے ابھی دلہا کے اندر آنے تک، یہ دلہن تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا دلہن. لیکن جب شوہر نے کہا کہ مجھے قبول نہیں، یہ دلہن رہی کہ بیوہ ہو گئی؟ بیوہ سے بھی بدتر ہو گئی. بیوہ پر تو محلہ آتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، اس کے غم میں اس کو تسلی دیتے ہیں. اس پر تو وہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ یہ نہ کسی کو بتا سکتی ہے، نہ کوئی اس کے غم میں شریک ہو کر تسلی دے سکتا ہے. ہو گئی زندگی فنا. یہ جو لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ضائع ہو گیا. یہ جو میک اپ کیا تھا، بناؤ سنگار کیا تھا، اس کی کوئی قیمت رہی؟ یہ جو ہمسائے، رشتہ دار، دوست یار، ماں باپ اور ساس سسر تعریفیں کر رہے تھے، ان کی کوئی وقت رہی؟ بیوہ سے بھی بدتر ہو گئی. وہ غریب بھی ڈری ہوئی تھی، وہ اندر بیٹھی تھی تو اچانک دروازہ کھلا اور اس کا شوہر آیا. یہ اٹھنے لگی تھی سلام کے لیے، لیکن گھبرا کر، غربت کی وجہ سے، اپنی بد شکلی کی وجہ سے ڈر گئی، اٹھ نہیں سکی. دلہا نے کہا کیا بات ہے، تو میرے ادب میں اٹھی نہیں، سلام نہیں کیا؟ اس نے کہا میرے آقا، میں اٹھتی لیکن اپنا کالا رنگ، اپنی بد شکلی، تعلیم نہیں، غربت ہے، میں نے سوچا میں اٹھوں گی، پتہ نہیں آپ مجھے دھتکار دو گے، دھکا دے دو گے، اس لیے میں اٹھ نہیں پائی. شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، سر پہ ہاتھ رکھا. کہا تو آئی ہے، تیرے گھر والے بھی رو رہے ہیں، ایسے اس نے پونس کی، جتنا امس کوئی جتنا. میرے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا اصل پان نوش آنو آم کر، ایسے اس نے پونس ہی کی. یہ بنگال بائی لائی ہم نے، بہار کی لائی، بنگال کی لائی، جو کہتے ہیں ہمارے یہاں. میرے ماں باپ بھی ناراض ہیں، ناخوش ہیں، رشتہ داروں نے بھی اور دوستوں نے بھی مجھے کوئی خاص مبارکباد نہیں دی. لیکن
میں نے یہ بات سنی ہے کہ میرے گھر میں آنے سے پہلے، میرے کمرے میں آنے سے پہلے تو نے ساری زندگی کسی مرد کے ساتھ بات نہیں کی، تو کسی کو قبول نہیں لیکن مجھے قبول ہے۔ آپ بتاؤ، کمرے میں شوہر کے داخل ہونے سے پہلے مالدار اور خوبصورت لڑکی دلہن تھی، اور وہ کیا ہو گئی؟ بیوہ سے بدتر۔ اور یہ بیچاری دلہن ہی نہیں تھی لیکن یہ ہو گئی آباد۔ فرق ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا، دنیا کیا کہے کیا نہ کہے، تعریف کرے یا برائی، جب ہم کمرے میں پہنچیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ہمیں چہرہ دکھانا ہوگا محمد الرسول اللہ کو، اگر ان نے فرما دیا کوئی تمہاری تعزیت کرنے والا نہیں لیکن مجھے تم قبول ہو، تو ہم دنیا کے ہر بادشاہ سے بڑے بادشاہ ہیں۔ اور اگر دنیا نے ہماری تعریفیں کی اور محمد الرسول اللہ نے چہرہ پھیر دیا لیکن تعزیت پہ مائک لگے اور ہماری تعریفیں ہوئیں، تو ہم بیوہ سے بھی بدتر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیمت یہاں لگے گی، قبر کے گھڑے میں دلہا کے پاس پہنچ کر قیمت لگے گی، جوڑے کی قیمت نہیں، وازوان کی قیمت نہیں، یہ جو ڈیکوریشن ہوئی ہے اس کی قیمت نہیں، یہ جو شامیانے ٹینٹ لگے اس کی قیمت نہیں، یہ جو ناچ نغمہ ہے اس کی قیمت نہیں۔ میاں دلہا کے پاس رات کو پہنچو گے، اندھیری رات میں دلہا کہہ دینا مجھے قبول ہے، اس لائق منہ بنا لو تو تم کامیاب ہو۔ اس لائق منہ نہیں بنا اور دنیا نے کہا اوہ 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 مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب مر گئے، امام صاحب چلے گئے، سرپنچ صاحب گزر گیا، ڈاکٹر صاحب کا وصال ہو گیا، انجینئر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، گورنر صاحب مر گئے، اخباروں میں آ رہا ہے، موبائلوں پہ تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں، تین دن تک موبائل کے ساتھ بھی اور ویسے بھی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، مسجدوں میں، ہر جگہ اس کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے نام کے قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن میاں اندر گئے ہیں تو دلہا نے کہا مجھے قبول نہیں ہے۔ بتلاؤ کیا قیمت رہی؟ تیاری اس کی کرنی۔ کیسے تیاری کریں گے؟ بس یہ بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، الرحمن علم القرآن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث ہے، اللہ پاک فرماتے کنت کنزا مخفیا، میرے بندو تم کو پتا ہے میرے ساتھ بھی کبھی بات کر لیا کرو۔ کون کہتا ہے؟ بیوی کے ساتھ بات، بچے کے ساتھ بات، دوست کے ساتھ بات، افسر کے ساتھ بات، مزدور کے ساتھ بات۔ اللہ فرماتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو میرے ساتھ بات کیا کرو۔ ٹائم پاس سمجھتے ہو؟ موبائل رکھا ہوا ہے، پورا دن چلایا، سارے کام کیے، اب سو گئے آپ بستر پہ، 10 بج گئے، لائٹ بند کر دی، نیندر چنیما کی، اب کروٹ بدل رہا ہے، دیکھا بیوی بھی سو گئی ہے، بچے بھی، لائٹ بھی بند ہو گئی، مگر مچ نیما نیندر، تو انسان سوچتے کیا کر دو؟ اٹھایا موبائل، ایک دوست کو فون کیا، السلام علیکم، وارجو کا کیا چکت کر رہا بس شونگا تیاری اس کا، کبھی تو شونگا مچ نیندر ہے تو کرو کتھا ٹائم پاس کرو 5 منٹ 10 منٹ جب تک نیند آئے گی۔ اوہ یہی جو ٹائم پاس کرتے ہو اس کے لیے ٹائم نکالا ہے نا، تو کبھی اس فرماتا ہے میرے ساتھ بھی بات کر لو۔ تم کو پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا؟ کوئی رشتہ داری تمہارے ساتھ نہیں تھی، کوئی دوستی یاری نہیں تھی، کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتے ہیں میں ایک خزانہ ہوں، میرے پاس نہ ماننے والوں کے لیے ایسی سزا ہے کہ وہ سزا کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں دے سکتا کسی مجرم کو، اور ماننے والوں کے لیے وہ انعام ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، میں ایک اکیلا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، مجھے کوئی پہچانے میں کیا ہوں، پھر مجھ سے مانگے، پھر مجھے راضی کرے، پھر میری ناراضگی سے ڈرے۔ تو میں نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے۔ ان نے کہا ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے کہا اے آسمانوں، اے زمین اور اے پہاڑوں، تمہیں بڑی قوت دی ہے، کیا تم ایک کام کرو گے؟ ان نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ کو پہچاننا ہے، مجھ کو پہچاننا ہے، پہچان سکو گے؟ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین و آسمان کہنے لگے پروردگار یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، مشکل کام۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے عذر کر دیا نا، کوئی بات نہیں، تو تمہاری قیمت بھی کم رہے گی، لیکن ایک دوسرا کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ ائتیا طوعا او کرہا، قال للارض
اتیا تو نہ کرہا، اللہ نے فرمایا میرا حکم ماننا ہے، خوشی سے مانو گے یا زبردستی منواؤں؟ زمین کو کہا تمہیں بچھاؤں گا، ہلنا نہیں ہے، آسمان کو کہا پھیلاؤں گا، گرنا نہیں ہے، پہاڑوں کو کہا اس کے اوپر جماؤں گا، بیٹھنا نہیں ہے، جیسے رکھ دوں ایسے ہی رہو گے؟ وہ کہنے لگے پروردگار یہ تو کر لیں گے، ہم تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، جیسے تو رکھے گا ایسے رہیں گے، لیکن تجھ کو پہچان لینا یہ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے عذر کر دیا، کوئی بات نہیں، تمہارا عذر قبول ہے۔ اسی طرح مخلوق پیدا کی، سب انکار کر بیٹھے، پھر انسان کو پیدا کیا۔ کیسا انسان؟ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے ایک کمزور مخلوق پیدا کی۔ انہ کان ظلوما، ظالم، جہولا، جاہل۔ خلق الانسان من عجل، بے وقوف اور نادان، جلد بازی کے فیصلے کر کے شرمندہ ہونے والا۔ ہم نے ایسا انسان پیدا کیا 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، پھر ہم نے اس کو میدان میں جمع کر کے کہا او انسانو، اللہ فرماتا ہے میں نے کہا تم کو پتہ ہے میں نے کیوں پیدا کیا؟ انسانوں نے کہا کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک کام ہے، میں ایک خزانہ ہوں لیکن مجھے پہچانتا کوئی نہیں، تو مجھے پہچان سکے گا؟ لیکن ایک بات سن، یہ میں نے آسمان کو کہا تھا، آسمان ڈر گیا، اور زمین بھی ڈر گئی ہے، اور پہاڑ بھی ڈر گئے ہیں، تو اب کوئی راہ ہی نہیں، تو پہچان سکے گا؟ تو انسان نے کیا جواب دیا؟ حملہ الانسان، یہ کود کے کہنے لگا اچھا یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو میں کروں گا، جو پہاڑ نہیں کر سکتے میں کروں گا، جو آسمان نہیں کر سکتا میں کروں گا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں کیوں نہیں تجھے پہچانوں؟ اللہ نے فرمایا اگر تو نے مجھے پہچان لیا نا تو میں تجھے اتنی عزت دوں گا، اتنی عزت دوں گا کہ تیرے 5 فٹ کے وجود کو اتنا مقدس کر دوں گا کہ فرشتے بھی رشک کریں گے کہ کیا مخلوق بنائی ہے۔ اور اگر تو نے اب یہ ذمہ داری قبول کر کے مجھے نہیں پہچانا، تو کہ قبول کر لیا ہے نا، تو رددناہ اسفل سافلین، ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا کہ تجھ کو دیکھ کر کتے اور خنزیر بھی کہیں گے خدایا تیرا شکر ہے یہ نہیں بنایا تھا، اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ کو پہچاننا بہت مشکل تھا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو 2 نعمتیں دی، کتنی؟ ایک پہچان کی، اپنی معرفت کی نعمت، اور ایک اس کی ضرورت کا سامان، مکان، دکان، کاروبار، باغ، زمین، جائیداد، صحت، جوانی، تندرستی، اولاد، اس کا رزق و روزگار، اس کی شہرت، تعلیم، عہدہ، ڈگری، یہ سب چیزیں دی نا، بیماری میں صحت اور شفا، علاج، معالجہ، یہ ساری دنیا کی چیزیں جو دی ہیں ایک دروازے سے میں نے یہ دی، ایک دروازے سے یہ سب کچھ دیا انسان کو جو چاہیے، اور ایک دروازے سے میں نے دی ہے اپنی پہچان۔ چونکہ میری پہچان بڑا کام ہے اس لیے چھوٹے دروازے سے بڑا سامان نہیں نکل سکتا۔ آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلو شکر ہے سب کو سمجھ میں آ رہی، اس کا مطلب ہے بات سمجھ گئے آپ، یہ ورنہ اچانک ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک یہ دروازہ ہے، یہ چھوٹا سا دروازہ ہے نا جہاں سے علماء آ رہے ہیں، اور ایک یہ سامنے والا ہے، یہ دروازہ بڑا ہے کہ یہ دروازہ بڑا ہے؟ یہ دروازہ، اس دروازے سے، چھوٹے دروازے سے مائک نکل سکتی ہے، کرسی نکل سکتی ہے، یہ چھوٹا سامان نکل سکتا ہے، لیکن یہ پورا پنڈال کھڑا ہم اس دروازے سے نکالنا چاہے نکل سکتا ہے؟ کیوں؟ چیز بڑی ہے، راستہ چھوٹا ہے۔ بڑے راستے سے چھوٹا سامان نکلتا ہے، چھوٹے راستے سے بڑا سامان۔ آپ کو بیڈ نکالنا ہو تو دروازے سے نکالنا پڑے گا، کھڑکی سے نہیں نکلے گا، لیکن گھر کی کوئی چھوٹا موٹا سامان، پیتلا، دیگچی، بالٹی نکالنی ہے وہ کھڑکی سے بھی نکل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک نعمت تو میں نے وہ دی ہے جو بہت بڑی ہے، وہ میں نے دی ہے اس دروازے سے جو سب سے بڑا دروازہ ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو چھوٹی ہے، وہ بے شمار ہے، وہ میں نے چھوٹے دروازے سے دی۔ اس کو سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتلایا نا اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم۔ پھر اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن یہ 2 اللہ کے نام ہیں۔ رحمان میں اور رحیم میں ایک فرق ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رحیم میں کتنے حرف ہیں؟ را، ہا، یا اور میم، کتنے؟ 4 ہیں نا۔ اور رحمان میں کتنے؟ را، ہا، میم، الف اور نون۔ زیادہ کس میں؟ رحمان میں، رحیم میں؟ رحمان میں زیادہ ہے نا، تو جس میں حرف زیادہ ہوں گے ترجمے میں بھی لفظ بہت بڑھانا پڑے گا۔ رحیم کا مطلب ہے مہربان، رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان۔ رحیم کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا، رحمان کا مطلب ہے بڑی مہربانی کرنے والا، چونکہ اس میں ایک حرف زیادہ ہے تو زیادہ کا ترجمہ کرنا ہے نا، بڑا دروازہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الرحیم، اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الرحمان۔ تو باب الرحمان بڑا ہے، باب الرحیم چھوٹا ہے۔
چھوٹے دروازے سے میں نے انسان کو عزتیں دی، شہرت دی، ترقی دی، کامیابی دی، صحت دی، زندگی دی، یہ سب چھوٹے راستے سے دی. اور بڑا سامان تھا وہ اس چھوٹے راستے سے نہیں نکل رہا تھا، اس کے لیے بنایا باب الرحمن. وہاں سے کیا دیا؟ فرمایا الرحمن، میرا بڑا دروازہ کھلا ہے. یہاں سے کیا نکلا؟ علم القرآن، یہاں سے میں نے قرآن دیا. یہ قرآن اگر تم نے لے لیا اور اس کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو اپنے مالک کو پہچان لیا. اور اگر یہی نہیں تم سمجھ سکے تو مالک کو نہیں پہچان سکے، تمہاری عزت و ذلت کا فیصلہ اس قرآن پر ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کو پہچاننا. پہچان گیا نا، غربت میں، تنگی میں، مرض میں، بیماری میں، جیل میں، ہسپتال میں، دنیا کے کسی بھی برے ماحول میں، ہے نا، ناگوار حالات میں زندگی گزاری، لیکن اللہ کو پہچان گیا. محمد الرسول اللہ استقبال کریں گے قبر میں، سارے غم کافور ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر دنیا کمائی اس طرح کہ اللہ کو نہیں پہچانے، یہ پہچان لیا خیبر سیمنٹ اچھی ہے کہ آرکو ہے، یہ پہچان لیا کمل کا مسالہ اچھا ہے کہ چنار کا، یہ پہچان لیا کہ بڈگام کی اینٹ اچھی ہے یا ادھر اسلام آباد کی اینٹ اچھی ہے، یہ پتہ لگ گیا کہ کس علاقے کے واضح زیادہ اچھے ہیں، یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ ہسپتال میں کون سا ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے، کون سا کالج زیادہ بہتر ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ کمائی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، اور بازار میں کون سی دکان زیادہ چلنے والی ہے، کریانے کی کہ بیکری کی، کراکری کی کہ میڈیکل کی. یہ سب پہچانا، لیکن یہی نہیں پہچان سکے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنی پہچان کے لیے وہ کیا ہے، وہ نہیں پہچان سکے تو زندگی ضائع ہو گئی. کیا ہوگا پھر؟ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں. اللہ فرماتا ہے لوگوں سے مشورے کرتے ہو کیا کروں کیا نہ کروں، کون سا کام بہتر ہے کون سا نہیں، مجھ سے کبھی نہیں پوچھتے. آؤ میں تمہیں بتاؤں. نہ پوچھو تم، لیکن میرے بندوں میں تمہاری بربادی نہیں چاہتا. میں تمہیں بتاتا ہوں کون محنت کر کے برباد ہوتا ہے، کون محنت کر کے برباد ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں محنت کی تو آباد ہوئے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ محنت کر کے برباد بھی ہوتے ہیں. کون لوگ ہیں محنت کر کے برباد ہونے والے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا پہ خوب محنت کی اور دنیا کما لی، ڈگری حاصل کی، مکان بن گیا، دکان چل گئی، ملازمت مل گئی، کاروبار ہو گیا ٹھیک، باغ بن گیا، بیوی مل گئی، بچے پڑھ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ زمین کے اوپر کی محنت سے زمین کے نیچے نفع ہونے والا، زمین کی مٹی کے نیچے جانے کے بعد ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو اس پر محنت کرتا رہا، اس پر محنت نہیں کی. اب جب قیامت کے دن میدان میں پہنچے گا، اس منڈی میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. آپ دیکھو نا، یہ دیکھ رہے آپ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیسہ. چھوٹے نوٹ سے لے کے بڑے نوٹ تک آپ نکالو اپنے ہاتھ میں، اپنے جیب میں سے پیسہ نکالو. یہ دیکھو 500 کا نوٹ ہے تو یہاں پر ایک سائن کیا ہوا ہے، چھوٹا سا سائن. یہ فائنانس منسٹر کا سائن ہے، وزیر خزانہ کا، اس پہ بھی ہے. اس فائنانس منسٹر کے سائن کی وجہ سے یہ کتنا بن گیا اور یہ کتنا بن گیا. اگر اس کا سائن نہ ہو تو یہ بھی بیکار کاغذ ہے، یہ بھی بیکار کاغذ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پکڑا گیا نوٹ جو اس ملک کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے، لیکن ہے اصلی، آپ بازار میں جاؤ گے سامان لے کے آؤ گے کہ جیل پہنچو گے؟ کیوں؟ وہ نقلی ہے؟ نہیں، اصلی ہے، لیکن ملک دوسرا ہے، وزیر خزانہ دوسرا ہے. نمبر 2، اسی ملک کا ہے، دوسرے ملک کا نہیں، اسی ملک کا ہے، لیکن وزیر خزانہ نقلی ہے، اصلی وزیر خزانہ کا سائن نہیں. آپ کو یاد ہے ابھی یہ نوٹ بندی ہوئی نا، تو نوٹ بندی سے پہلے 500 کا ایک الگ نوٹ تھا، 1000 کا اور 2000 کا ایک الگ نوٹ تھا، اس پہ پابندی لگی کہ نہیں لگی؟ کیا ہوا؟ وزیر خزانہ نے اپنا سائن دوسرے کاغذ پہ شروع کر دیا، دوسرے رنگ کے نوٹ پہ. جب یہ نوٹ یہاں نہیں چلتا، 500 کا نقلی نوٹ لے کر آپ پیاز کا گنڈ کلو نہیں لا سکتے، پیاز کا کلو نہیں لا سکتے. اور جب امریکہ کا ڈالر اور سعودیہ کا ریال جس کی قیمت بہت زیادہ ہے وہ اصلی بھی ہو
1000 کا کیوں نہ ہو، وہ دے کر آپ بسکٹ کا ڈبہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو قیامت کے میدان میں پہنچ کر بھی وہاں کے فائنانس منسٹر محمد الرسول اللہ کا سائن دیکھا جائے گا، شکل ایسی ہے کہ نہیں، کرتوت ایسے ہیں کہ نہیں، بول چال ویسی تھی کہ نہیں، کمائی ویسی تھی کہ نہیں، عبادت ریاضت ویسی تھی کہ نہیں، اخلاق اور عادات ویسے تھے کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں ہمسایوں کے ساتھ، بڑوں چھوٹوں کے ساتھ تعلقات اور ان حقوق کی ادائیگی ایسی تھی کہ نہیں۔ اگر یہ سارے معاملات وہاں کے وزیر خزانہ حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت کے اور ان کے سائن کے مطابق ہو گئے تو بندہ کامیاب ہو گیا، چاہے نوٹ پھٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، پرانا ہی کیوں نہ ہو، غربت ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھی کیوں نہ ہو، نوٹ کڑکتا ہوا پہنچا نیا نیا، لیکن وہاں کے وزیر خزانہ کا سائن نہیں تھا تو رددناہ اسفل سافلین، پھر جیل جانا پڑے گا، وہاں کی جیل جانا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن پڑھیں، اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ جو طبقہ قرآن ابھی تک نہیں پڑھ سکا، ابھی زندگی ہے، قرآن سیکھے۔ کوئی عذر شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اس کے لیے۔ صحابہ بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے، قرآن پڑھا انہوں نے، ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ بزرگ حضرات کہتے ہیں بڑے آمد میں چنتا کا قرآن پڑھوں، میں کہتا ہوں عربی کا، میں چنتا کا اردو کروں تو عربی کہتا ہی میں، زبان موٹی ہو گئی ہے، بیر پر چڑھ کر ایک سانس میں 100 گالیاں دیتا ہے، اس وقت اس کی زبان موٹی نہیں ہوتی، قرآن پڑھنا تو زبان موٹی ہوگی۔ پوچھنا ہے کہ وجد تھوت وجد کی کیا پر نماز کیا کر مسجد، اس کے لیے بالکل جان نہیں۔ لیکن گاؤں کا کوئی آتا ہے مجھے کوئی کھاندر رات جی بور پھر بے تو پوری رات بیٹھتا ہے بوڑھا، کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد میں جانے میں پریشان ہے۔ تو یہ آزار سب قبر کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے قرآن سے جڑیں، قرآن سیکھیں۔ اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب مدرسے میں نہیں آ سکتے، لیکن مدرسہ آپ کے ہاں آ سکتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر جو بچے ہیں ان کو قرآن پڑھا، اور اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر علاقے کے مدرسے سے رابطہ کر کے کسی عالم کو بلوا، ہفتے میں 1 دن 2 دن میں 1 دن درس قرآن ہوا کرے، ہم بیٹھیں اور ہم دیکھیں اللہ اپنے قرآن میں ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا، آئے کہاں سے اور کیوں، جانا کہاں ہے اور کیا لے کے جانا ہے، تو انشاءاللہ قبر کی اندھیری رات میں دلہن بنیں گے، ورنہ وہاں پہنچے اور بیوہ کی طرح دھتکار دیے گئے تو پھر آگے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائف انشورنس کے متعلق کسی نے استفسار کیا ہے، اب مفتی صاحب آ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب دوسرے مفتی صاحب اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔